وہ میں بتاتا ہوں. پرسوں سویڈن ایک ملک ہے یورپ کا، وہاں پہ قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی اور اس کو جلایا گیا پبلک میں، اور گورنمنٹ کی سرپرستی حاصل تھی اس کو. پولیس والے شامل تھے اس میں، لوگ بھی شامل تھے، چاروں طرف لوگ جمع تھے، وہ جلا رہے تھے اور دیکھ رہے تھے لوگ. یہ وہ کتاب ہے کہ جو عمل کرے گا اس پہ اس کو جنت تک لے جائے گی. ہم کیا حق پورے کر رہے ہیں قرآن کے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسنات عام ہو جائے گا، وہ پڑھا جائے گا. صحابہ کرام نے پوچھا مسنات کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قرآن کے علاوہ جو کچھ بھی ہے وہ سب پڑھا جائے گا، سوائے قرآن نہیں پڑھا جائے گا لوگوں کو. آج دیکھ لو، پی ایچ ڈی، ایم فل، ایم بی اے، اتنی موٹی موٹی کتابیں پڑھ رہے ہیں، قرآن سے دور ہیں. ہمارے گھروں میں قرآن رکھا ہوا ہے، لیکن کب نکلتا ہے؟ یا رخصتی کے وقت دلہن کے سر کے لیے، یا جب کوئی خدا نہ خواستہ میت ہو جاتی ہے تو اس وقت نکالا جاتا ہے. کتنے افسوس کی بات ہے. جو کتاب ہدایت کے لیے آئی، جو روز پڑھنی ہے، جس پر عمل کرنا ہے، روز سمجھنا ہے، عمل کرنا ہے اور آگے پہنچانا ہے، اس کو ہم کبھی کبھی نکالتے ہیں. ہم کیا حق پورے کر رہے ہیں؟ یہ اللہ کا سب سے بڑا معجزہ ہے قرآن. اس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے خود لی ہے. اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ ہم اس کے نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ اپنی کتاب کی حفاظت کرنا خوب اچھی طریقے سے جانتا ہے. کافروں نے بہت کوشش کری کہ اس میں رد و بدل کر سکیں، اس کی آیتوں میں، اس کے زیر زبر پیش میں، ان کے معنی میں، نہیں کر پائے. پکڑائی میں آ جاتے ہیں فوراً، کیونکہ اللہ نے وعدہ لیا ہوا ہے. اور ہم نے کیا کیا ہے قرآن کا؟ یا تو کاغذ پہ لکھ کے گلے میں باندھ لیا، یا کاغذ لکھ کے ہاتھ پہ باندھ دیا، یا چھوٹا کوئی کتابچہ لے لیا، وہ قبر میں رکھ دیا، اس کے سرانے رکھ دینا یار ذرا اس کو. سورہ اخلاص کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 1/3 قرآن کے برابر ہے، کہ جو اس کو پڑھے گا اس کو 1/3 قرآن کا ثواب ملے گا. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے صحیح الجامع میں کہ جو سورہ اخلاص 10 دفعہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ایک محل بنائے گا. تو ایک صحابی کہنے لگے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو ہم پڑھتے رہیں گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تو اللہ محل بنانے سے تھوڑی وہ کرے گا، اللہ بھی تمہیں بناتا رہے گا محل، اللہ بھی تمہیں کثرت سے ثواب دیتا رہے گا، اللہ تھوڑی تھکتا دینے سے. یہ وہ کتاب ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک حرف جو پڑھتا ہے اس کو 1 نیکی ملتی ہے جو 10 نیکیوں کے برابر ہوتی ہے. یعنی ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکیوں کے برابر نیکیاں ملتی ہیں. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یہ نہیں کہتا الف لام میم ایک حرف ہے، الف الگ ہے، لام الگ ہے، میم الگ ہے. یہ وہ کتاب ہے. یاد کرو سلیمان علیہ السلام کے بارے میں بتایا تھا جب ان کا دربار لگا ہوا تھا. انہوں نے کہا کہ ملکہ سبا کا تخت کون مجھ تک سب سے پہلے پہنچائے گا. ایک دیو کھڑا ہوا، کہنے لگا یہ محفل ختم ہونے سے پہلے میں پہنچا دوں گا. ایک انسان کھڑا ہوا، اس نے کہا میں ابھی پلک جھپکتے ہی پہنچا دوں گا، اور یہ لے تخت آ گیا اور لے آیا تھا وہ تخت. اور اسی آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فوراً کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے اس کو کتاب کا علم دیا تھا. اللہ کی کتاب کی تو یہ شان ہوتی ہے. قرآن قیامت والے دن سفارش کرے گا. قرآن قیامت والے دن کسی کے خلاف کھڑا ہو جائے گا کہ چھوڑ رکھا تھا دنیا میں اس نے مجھے، اور کسی کا سفارشی بن جائے گا. سورہ بقرہ کے بارے میں آتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کی جاتی ہے وہاں شیطان جنات جادو اثر کرتا ہی نہیں ہے، وہاں رہ ہی نہیں سکتا. اتنی فضیلت والی کتاب ہے یہ. اٹھا کے دیکھ لو اس کی فضیلت ہے. اس کی پہلی سورت سورہ الفاتحہ ام الکتاب ہے، یہ فتح الکتاب ہے، یہ سبع مثانی ہے، یہ اس کے کتنے نام ہیں. دعائے شفا ہے، یہ سورہ شفا جس کو کہتے ہیں کہ ہر بیماری کا علاج اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں رکھا ہے. اور قرآن دلوں کے لیے شفا ہے، یہ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرما رہے ہیں. لیکن کس کے لیے؟ مومنین کے لیے. آج ہم سوچو قرآن سے کتنا دور ہیں، ہم کیا نصیحت لے رہے ہیں. کتنے گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، سمجھا جا رہا ہے، اس پہ عمل کیا جا رہا ہے. ہم نے قرآن کے حق ادا کیے ہی نہیں.
جو علماء کرام گزرے ہیں انہوں نے قرآن کی ایسی ایسی تفسیریں کری ہیں کہ انگریز لکھنے پر مجبور ہو گئے کہ قرآن کی اگر تمام تفسیریں جو دنیا میں ہوئی ہوئی ہیں ان کو جمع کیا جائے تو دنیا کی سب سے بڑی لائبریری میں بھی نہیں رکھا جا سکتا ان کو. اتنی تفسیر ہیں, ہم نے کتنی پڑھی ہیں. کیا ہم سیکھ رہے ہیں قرآن سے روزانہ؟ اتنی اوپر اس کو رکھتے ہیں اور اتنے کپڑوں میں لپیٹ کے رکھتے ہیں کہ 10 دفعہ سوچنا پڑتا ہے اتاریں یا نہیں اتاریں پڑھنے کے لیے. صحابہ کرام چلتے پھرتے پڑھا کرتے تھے, اونٹوں پہ سفر کر رہے ہیں, گھوڑوں پہ سفر کر رہے ہیں, قرآن پڑھ رہے ہیں. ہماری زبان پہ جاری نہیں ہوتا قرآن. آج دیکھ لو جو انہوں نے بے حرمتی کری قرآن کی. صحابہ کرام کے زمانے میں, خلفائے راشدین کے زمانے میں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایک بھی مثال اٹھا کے بتا دو کہ قرآن کی کسی نے بے حرمتی کی ہو, کیونکہ وہ لوگ عمل کرنے والے لوگ تھے. قرآن پڑھتے تھے, سمجھتے تھے, اس پہ عمل کرتے تھے. ہمارے یہاں قرآن کوئی پڑھ بھی رہا ہے تو دوسرے کمرے میں ٹی وی چل رہا ہے, گانے چل رہے ہیں, شور و غل مچا ہوا ہے. پڑھنے والی کی سمجھ میں نہیں آ رہا کہ وہ پڑھ کیا رہا ہے. ایک قرآن کے فضائل اگر پڑھو, اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتے ہیں کہ اللہ کی تعریف کے کلمات اگر کوئی لکھنے لگے تو تمام سمندر دنیا کے ختم ہو جائیں اور تمام درخت اگر قلم بن جائیں تب بھی ختم ہو جائیں گے, اور اتنے ہی اور آ جائیں تب بھی اللہ کی تعریف نہیں کر سکتے. یہ قرآن میں اللہ فرما رہا ہے. جب قرآن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو دکھایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نازل کرنے کے لیے, تو فرشتے میرا خیال ہے جبریل علیہ السلام کہنے لگے کتنی خوش قسمت امت ہے یا اللہ یہ کہ اس جیسی کتاب اس پر نازل ہوگی. اور آج ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ یہ قرآن کا وعدہ ہے کہ جو اس کو تھامے گا اس کو جنت میں لے جا کے چھوڑے گا قرآن. ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ اس کی وجہ ہے, ایک تو ہمارے نزدیک اہمیت نہیں ہے, اور بہت سے بہت جو تیر مارتے ہیں لوگ وہ اتنا کر لیتے ہیں کہ اٹھایا 1 پیج 2 پیج 5 پیج 10 پیج ایک پارا پڑھا اور رکھ دیا بس. اس سے سیکھنے والی چیز نہیں لی کہ سیکھا کیا. ایسے ایسے صحابہ گزرے ہیں جنہوں نے 10 سال میں 12 سال میں جا کے سورہ بقرہ پڑھی ہے, اور وہ فرماتے تھے صحابی جب تک کہ میں ایک آیت پڑھ کر سمجھ نہیں لیتا تھا, اس پہ عمل نہیں کرتا تھا, اس اگلی آیت پہ نہیں جاتا تھا. یہ ہمارے پچھلے علماء کرام اور سلف صالحین گزرے ہیں. ہم کیا کر رہے ہیں قرآن کے ساتھ؟ کتنی ایسی چیزیں ہیں روزمرہ کی, گھروں کی, نماز کی, وراثت کی, کہ قرآن میں صاف صاف لکھا ہوا ہے. جب لوگوں کو بتاؤ کہ یار یہ تو قرآن میں فلاں آیت میں لکھا ہے, لوگ حیران ہوتے ہیں یار یہ بات ہے قرآن میں. بالکل ہے بھائی, آپ پڑھو, ترجمہ پڑھو تو صحیح, پتہ چلے گا. آج جو کافروں کی یہ ہمت اور جرت ہوئی ہے اس میں قصور ہمارا ہے کہ ہم نے قرآن کے حق ادا نہیں کیے, ہم نے اس کو پیچھے ڈال دیا. ورنہ کسی میں اتنی ہمت نہیں تھی کہ قرآن کی ایسی بے حرمتی کر سکتا تھا. ہم پورے جو ہے نا کافروں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں. یہ قرآن کے حقوق ہیں جو ہم نے ادا نہیں کیے. کافروں میں اتنی ہمت اور جرت نہیں تھی, مسلمانوں کی کم ہمتی, اور مسلمانوں کو قرآن سے دور دیکھ کر انہوں نے قدم اٹھایا ہے. اور کس بات پہ ہوا تھا وہاں پہ؟ سننے میں یہ آیا ہے کہ پتہ نہیں کوئی فٹ بال میچ ہو رہا تھا, اس میں کوئی ٹیم جیت گئی تھی تو مسلمانوں نے نعرے بازی کری, کیا ہوا, وہ آپس میں لڑائی ہوئی, جھڑائی ہوئی, اور بیچ میں قرآن آ گیا, اس کو نظر آتش کر دیا. اب بتاؤ, فٹ بال کھیل کود جس کو ویسی کتنا دنیا کی آزمائش اور فتنہ کہا گیا ہے, اس کی وجہ سے کس کتاب کی توہین کی جا رہی ہے. ہم بدقسمت ترین لوگ ہیں, بدقسمت ترین, کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا سے کلام کرنا چھوڑ دیا. ظاہر کلام ہے نا اللہ کا, اللہ جب تک اس دنیا سے کلام کر رہا تھا وہ ساری چیزیں اس میں اللہ چھوڑ چکا ہے. اب کوئی نیا ورڈ, نئی آیت نہیں اترے گی کیونکہ نبی نہیں ہے. اور ہم انتہائی خوش قسمت ترین لوگ ہیں
کہ جو اللہ زمین سے کلام کر چکا ہے، اپنے الفاظ اتار چکا ہے، وہ قرآن کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے اور ہمیں قدر نہیں ہے۔ جب قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی کہ ہم نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پہ اپنی نعمت تمام کر دی ہے، تو صحابہ کرام سمجھ گئے کہ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کا وقت آ گیا ہے، کیونکہ دین مکمل ہو گیا، دین پھیلانے آئے تھے۔ یہ بات مشہور ہونے لگی آہستہ آہستہ کہ دین مکمل ہو چکا ہے، اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا دنیا سے کسی وقت بھی جو ہے نا اللہ کے پاس تشریف لے جائیں گے۔ جو ایک صحابیہ تھی وہ بہت رویا کرتی تھی، تو صحابی نے ان کو سمجھایا کہ بھائی اتنا آپ کیوں روتی ہیں، ہر ایک کو جانا ہے، ہر ایک کو مرنا ہے۔ تو وہ کہنے لگی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ نہیں روتی، وہ تو ہر ایک کو مرنا ہے، ان کو بھی جانا ہے، ہمیں بھی جانا ہے، کیونکہ اللہ فرما چکے ہیں فَإِنَّكَ مَيِّتٌ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ کہ آپ کو بھی موت آئے گی اور ان سب کو بھی آئے گی۔ تو کہنے لگے پھر آپ کیوں روتی ہیں؟ وہ کہنے لگی مجھے غم اس چیز کا ہے کہ اللہ کی وحی آنا بند ہو جائے گی۔ ایسی عورتیں گزری ہیں کہ رو کس بات پر رہی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے جائیں گے تو اللہ جو کلام کرتا ہے دنیا میں، اللہ جو وحی بھیجتا ہے وہ آنی بند ہو جائے گی۔ ہمیں سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے پاس حالت میں موجود ہے قرآن، ہر گھر کی زینت ہے قرآن، لیکن ہمارے دلوں کی، ہماری زبان کی زینت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر بہترین عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جن لوگوں نے بھی قرآن کی یہ بے حرمتی کی ہے، اللہ تعالیٰ ان سب ظالموں کو، کافروں کو، دشمنان اسلام کو تباہ و برباد اور نیست و نابود کر دے۔ تمام امت مسلمہ کو اللہ تعالیٰ بہترین ہدایت اور بہترین دین اور بہترین صحت عطا فرما دے۔ اے اللہ تو ہمارے گھروں میں، ہمارے رزق میں، ہمارے عمل میں، ہمارے علم میں، ہماری نوکری اور کاروباروں میں بے حساب برکتیں عطا فرما دیجئے اور اس میں اضافہ فرما دیجئے۔ اے میرے اللہ آخرت میں ہمارا حساب کتاب انبیاء، شہداء، صدیقین اور سلف صالحین کے ساتھ فرما دیجئے گا۔ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ، ان کی شفاعت اور ان کے ہاتھوں سے آب کوثر نصیب فرما دیجئے گا۔ قرآن پاک کو ہمارے دلوں کے لیے ہدایت اور نور بنا دے میرے اللہ۔ نماز کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے میرے اللہ۔ ہم سب کو جس طرح تو نے دنیا میں قرآن پاک کے واسطے جمع فرمایا یا اللہ، قیامت والے دن اور جنت الفردوس میں بھی اسی طریقے سے جمع فرما دیجیے گا۔ ہم سب کو اور تمام سننے والوں کو ان 70,000 لوگوں میں شامل فرما دیجیے جو بغیر حساب کتاب کے تیری رحمت سے جنت الفردوس میں جائیں گے۔ اللہم انا نسألوک الہدی والتقی والعفاف والغنی رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ ربنا الرحمن المستعان علی ما تصفون ولم اکن بدعائک رب شقیا۔ رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألوک الجنۃ الفردوس وقنا عذاب النار۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ سبحان اللہ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔